کشمیر، سنیں پورا کشمیر، سنو FM 89.4۔ جنت نظیر وادی کشمیر، سنیں پورا کشمیر، سنو FM 89.4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام باخبر کشمیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے آزاد کشمیر میں شاعری کے فروغ میں نوجوانوں کا کردار، اور ہمارے ساتھ جو موجود ہیں مہمان سید یاسر عباس نقوی، ایڈوکیٹ جو قانون دان بھی ہیں، شاعر بھی ہیں اور عالمی شہرت یافتہ شاعر ہیں، اور بہت سی کتب شاعری پہ لکھ چکے ہیں، 5 کتابیں جو ہے نا لکھ چکے ہیں، ایک انگلش میں بھی شاعری کی کتاب لکھ رہے ہیں، بڑے قابل فخر شخصیت ہیں مظفر آباد کی، اور میں نے ان کو آج زحمت جو ہے نا وہ دی کہ وہ آئیں اور تشریف لائیں اور ہمارے ناظرین اور سامعین کو اپنی شاعری بھی سنائیں اور ہم ان سے آپ کو متعارف بھی کروائیں۔ بہت شکریہ سید یاسر عباس نقوی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ اچھا، تھوڑا سا ہمارے ناظرین اور سامعین کو یہ بتائیں کہ آپ بیک وقت وکیل بھی ہیں، وکالت بھی کر رہے ہیں، شاعری بھی کر رہے ہیں، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے آپ کیسے جو ہے نا وہ چل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ سب سے پہلے تو میں پوری آنیسٹی اور سچائی کے ساتھ آپ کے سنو FM کشمیر کے سارے لسنرز تک یہ بات پہنچانا میرے لیے خوشی کا باعث ہوگی کہ جناب سعید الرحمان صدیقی صاحب میرے ان چند دوستوں میں شامل ہیں کہ پرسنلی مجھے جن کے پروگرام میں آنے کی اور شرکت کی خواہش تھی، اور میں اپنے لیے آنر سمجھتا ہوں آپ کے اتنے پیارے اسٹوڈیو میں، اتنے پیارے پروگرام میں، اور اتنے خوبصورت لب و لہجے والے اینکر پرسن سعید بھائی کے پروگرام میں آنا میرے لیے آنر ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سیکنڈلی، جو آپ نے پوچھا، دیٹس اندر بیوٹیفل کویسچن کہ لٹریچر اینڈ لا ریئلی دو اپوزٹ فیلڈز ہیں، اور اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہو سکتی کہ یس انڈیڈ ان دونوں کی ڈائریکشنز ہی اٹ سیمس کہ وہ اپیرنٹلی اپوزٹس ہیں۔ لیکن اس کے جواب میں سعید بھائی میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان، وہ میتھمیٹکس کی فیلڈ کا ہو، فزکس کا ہو، لٹریچر کا ہو، لیکن اس سے کیسے انکار کریں گے میں اور آپ یا کوئی شخص کہ ہر انسان کے پہلو میں ایک دل ضرور دھڑک رہا ہے، ایموشنز کے ساتھ زندگی مربوط ہے، اس کے بغیر اس کو ہٹا کے اس کو نگیٹ کر کے آپ آگے 2 گام نہیں چل سکتے۔ تو لا اینڈ لٹریچر ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو، ہیومن لائف میں ایموشنز آپ کا ایک مستقل حصہ ہے۔ جی بالکل، جذبات، احساسات ایک بڑا اہم حصہ ہے انسان کی شخصیت کا بھی۔ اچھا یاسر عباس صاحب، آپ کا ادب کی طرف، شاعری کی طرف جو ہے رجحان، اس کی تو آپ نے وجہ بتا دی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو 5 کتب لکھی ہیں وہ کون کون سی؟ ابھی ایک کتاب آپ کی ڈسپلے بھی ہو رہی ہے، ہمارے ناظرین بھی دیکھ سکتے ہیں، سامعین بھی سن سکتے ہیں، خواب سمندر۔ اور تھوڑا سا اپنی تمام کتب کے بارے میں مختصراً بتائیے۔ جی، میری فرسٹ بک جو شائع ہوئی تھی، میرا ادبی دنیا میں پہلا قدم جو تھا، شام ہو گئی آخر، میری پہلی کتاب تھی۔ اس کے بعد لاشعوری طور پر سعید بھائی، میں نے مشاعروں میں بھی غزل ہی سنائی، غزل ہی پڑھی، اور مطالعہ بھی میں نے غزل ہی کا جاری رکھا۔ ایک خیال تھا، ایک میرے دل میں ایک ارادہ تھا شروع سے
کہ سیکنڈ بک جب آئے گی تو وہ صرف ایک موضوع پہ ہو اور وہ غزل کی کتاب ہونی چاہیے. تو اللہ نے کرم کیے کہ خواب سمندر جیسا مجھے عظیم ٹائٹل بھی ملا, اتنا پیارا اس کا سارے ورک بھی ملا, اور پوری کتاب یہ غزل کا مجموعہ شائع ہوئی. جی اچھا ماشاء اللہ. اچھا ادب جو ہے ظاہر ہے اس کی بڑی اہمیت ہے, اور دنیا میں کہیں بھی اپنا نظریہ, سوچ, فکر کو پروموٹ کرنے کے لیے ادب بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. بدقسمتی سے ہم شاید اس کو اس طرح سے اہمیت نہیں جو ہے نا وہ ملی یہاں پہ ہمارے ہاں, جیسے کہ دنیا میں ادبی لوگوں کو یا ادب کو ملا کرتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادب کیا کردار ادا کر سکتا ہے کشمیر کو ہائی لائٹ کرنے میں, کشمیر کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنے میں, اور لائن آف کنٹرول کے اس پار جہاں پہ مظالم ہو رہے ہیں, اور کردار ہے بھی ادب کا بہت بڑا کردار ہے. کل کی خبر ہے کہ وہاں پہ سید علی گیلانی کی کتب جو ہے نا ضبط ہوئی ہیں, سید ابو العلا مودودی کی کتب جو ہے نا ضبط ہوئی ہیں, اور مسلسل ایسے جو ہے نا بک سٹال جہاں پہ سید مودودی, سید علی گیلانی کی کتب ہیں, وہاں پہ وہ چیزیں ضبط ہو رہی ہیں. یعنی ادب کے لٹریچر کے تو اثرات ہیں کہ جس وجہ سے بھارت بھی خوفزدہ ہے. تو کیا کہیں گے آپ؟ میں آپ کی بات کو فلی ٹوٹلی تھرو اینڈ تھرو انڈورس کرتا ہوں سعید بھائی. جناب سید علی گیلانی کا حوالہ ہو یا دنیا کے کسی خطے کے رہنے والے شاعر اور ادیب کی بات ہو, تو دیکھیے کہ ادب کی طاقت کا اندازہ اسی سے کر لیجئے کہ ڈیوائن جو کمانڈ کے لیجئے آسمانوں سے زمین پر مخلوق کے لیے اترنے والی کوئی چیز ہے تو وہ کتاب ہے, اور وہ حرف ہے, وہ لفظ ہے, جس کی اہمیت اور طاقت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ خدا جو آسمانوں سے میں کہا کرتا ہوں ایک کیبل وائر بھی اتار سکتا تھا, اس نے انسانیت کے لیے کتابیں اتاری, لفظ عطا کیے. تو لفظ کی طاقت اور لفظ کی حرمت اور لفظ کی اہمیت ہر دور میں مسلمہ رہی ہے جی, اور اس کی انیویٹیبلٹی سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی. اور یہ لفظ ہی ہیں کہ جو معاشروں کی تہذیب, تمدن, کردار سازی, انسان سازی میں ہمیشہ اہم ترین کردار ادا کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. جی یاسر عباس صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادبا جو ہیں اور شاعر جو ہیں, لکھنے لکھانے والے, پڑھنے پڑھانے والے, ان کی کیا اہمیت ہے ہمارے ہاں, اور کیا اہمیت ہونی چاہیے؟ جی دیکھیے, یہ تو بڑا پیارا سوال آپ نے پوچھا کہ شاعروں ادیبوں کی کیا اہمیت ہونی چاہیے. مجھے اس کے جواب میں جو فوراً جو دھیان جس بات کی طرف گیا کہ پھر وہی آل مائٹی لارڈ شپ کا وہ ڈیوائن سینگ سامنے آئی کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یا جیسے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ کیا بینا اور نہ بینا, دیکھنے والے اور نہ دیکھ سکنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو معاشرے کے وہ لوگ جو لفظ شناس ہیں, جو سخن شناس ہیں, جو کتاب کی اہمیت کو جانتے ہیں, جو کتابوں کے مطالعے کو زندگی سمجھتے ہیں, جو کتاب کے ذریعے انسان سازی کرنے میں اور معاشرے کی باغ ڈور کو سنبھالے ہوئے ہیں, ان میں اور اگنورنٹ لوگوں میں جو سعید بھائی لکھا ہوا نہ پڑھ سکیں, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو لکھا ہوا نہ پڑھ سکیں, تو یہ دو طبقے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل یقیناً, اور یقیناً آپ لوگ بڑے اثر انداز بھی ہوتے ہیں سوچ کو پروموٹ کرنے میں, فکر کو پروموٹ کرنے میں, نظریے کو پروموٹ کرنے میں, اصلاح, معاشرے کی اصلاح کو جو ہے نا آگے بڑھانے میں. اچھا یاسر عباس صاحب, آپ کی کتاب جو ہے نا غزل کے خواب, جی خواب سمندر, جو غزلوں پہ مشتمل ہے, خواب سمندر, اس میں محبوب کے بارے میں بڑی شاعری ہے, اور اس کے سراپا کا ذکر ہے, اس کے سراپا کا طواف ہوتا ہی ہمیں جو ہے نا دکھائی وہ جو ہے نا دیتا ہے. تو اس کتاب کے بارے میں جو ہے نا وہ آپ کیا کہیں گے؟ نائس, ویری نائس سعید بھائی. میں اس کے جواب میں ویری شارٹلی دو باتیں کہوں گا آپ سے. ایک میرا ذاتی ایک خیال ہے جو میں دوستوں سے کہہ چکا ہوں کہ خواب سمندر کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرتا ہوں. محبوب کے گرد جتنا بھی تصور کا حالہ ہے, وہ محب کی اپنی پرسیپشن ہوتی ہے. مجھے میرا محبوب جو کچھ لگ رہا ہے وہ میری اپنی پرسیپشن ہے.
تو اس وجود اس اینٹیٹی کے گرد جتنا سرکل جتنا ریڈیس پیار کا محبت کا ہم کھینچ رہے ہوتے ہیں وہ محب کی اپنی پرسیپشن ہے اپنی انٹینسٹی آف لو ہے ڈگری آف افیکشن اور اٹیچمنٹ ہوتی ہے. ایک چیز تو یہ سمجھنے کی ہے اور آپ کے پروگرام میں بتانے کے لیے مناسب سمجھتا ہوں میں. دوسری چیز یہ ہے مجھ سے آئی جی پولیس صاحب نے آئی جی پی صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یاسر عباس کیا خواب سمندر صرف محبوب ہی کی باتیں ہیں اسی کے سراپا اسی کے گرد ساری شاعری ہے. تو میں نے کہا سر خواب سمندر میں زندگی کے دیگر موضوعات بھی شامل ہیں. انہوں نے کہا پھر مجھے حوالہ دو کوئی شعر اپنی کتاب سے بتاؤ سناؤ مجھے. تو میں نے کہا سر میں بیٹھا ہوا تھا گھر میں اور ٹیلی ویژن رینڈملی چینل چینج کر رہا تھا تو سامنے آج ٹی وی پہ ایک خاتون کی خبر آ گئی جس نے بھوک کی وجہ سے اپنے بچوں کے ساتھ پل سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر دی. تو سر سعید بھائی میں غزل کہتے کہتے سارا سینیریو ہی بدل گیا میرا سارا پس منظر ہی تبدیل ہو گیا اور وہاں میں نے ایک شعر کہا جو میں آپ کی نظر کرتا ہوں. روٹی کے لیے دیکھ کے خود سوزیاں سوچا روٹی کے لیے دیکھ کے خود سوزیاں سوچا دریا میں بہا دوں یہ کتابیں بھی قلم بھی. واہ 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 زبردست زبردست. اچھا یاسر عباس صاحب کچھ شاعری جو ہے نا آپ کی کچھ کتب سے جو خاص شاعری جو آپ کو پسند ہو ویسے تو ماشاءاللہ بڑی اچھی شاعری ہے آپ کی ساری کی ساری لیکن جو آپ کو خاص طور پہ پسند ہو ہمارے ناظرین اور سامعین کی دلچسپی کے لیے. جی ضرور. خواب سمندر سے 2 غزلیں ایسی ہیں آج کے آپ کے پروگرام کے لیے جو میں ہدیتاً تحفۃً آپ کی نظر کر رہا ہوں. شکریہ. یہ دونوں غزلیں سعید بھائی دنیا بھر میں میری پہچان بھی ہیں اور 24 کنٹریز سے ان پہ مضامین اور تعریفی مقالات اور مضمون اور پیراگرافس لکھے جا چکے ہیں جو میڈیا پہ موجود ہیں. ان میں سے میں کچھ شعر آپ کی سماعتوں کا جو بوسہ لے سکیں آپ کی نظر کر رہا ہوں. جی ضرور. دل میں عجیب جنگ کی حالت تھی ان دنوں دل میں عجیب جنگ کی حالت تھی ان دنوں تیرے لیے سبھی سے عداوت تھی ان دنوں. وہ جن دنوں تو مجھ سے گریزاں تھی بے سبب وہ جن دنوں تو مجھ سے گریزاں تھی بے سبب مجھ کو تیری شدید ضرورت تھی ان دنوں. واہ 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 زبردست بہت زبردست. شکریہ. وہ جن دنوں تو مجھ سے گریزاں تھی بے سبب مجھ کو تیری شدید ضرورت تھی ان دنوں بستر کی سلوٹوں پہ کبھی ہاتھ پھیر کر محسوس تجھ کو کرنے کی عادت تھی ان دنوں. ہونٹوں کے پاس اب تیری تصویر ہے مگر ہونٹوں کے پاس اب تیری تصویر ہے مگر کیا کیا نہ میرے پاس سہولت تھی ان دنوں. یہ ان دنوں جو چہرے پہ تھوڑا سا نور ہے یہ بھی تمہارے پیار کی برکت تھی ان دنوں. واہ 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 واہ. تھینک یو سر. اور غزل کا مقطع سعید بھائی آخری شعر آپ کی نظر. جی. جب ساری کائنات میں اس کا ہی حسن تھا جب ساری کائنات میں اس کا ہی حسن تھا یا صرف وہ خواب تھا کہ حقیقت تھی ان دنوں. واہ زبردست. جب ساری کائنات میں اس کا ہی حسن تھا یا صرف وہ خواب تھا کہ حقیقت تھی ان دنوں. دل میں عجیب جنگ کی حالت تھی ان دنوں تیرے لیے سبھی سے عداوت تھی ان دنوں. واہ زبردست زبردست ماشاءاللہ. اچھا بہت سارے پیغامات آ رہے ہیں میسیج آ رہے ہیں. نور الایمان نے آپ کا پروگرام پسند کیا ہے. راجہ زبیر صدیقی نے پسند کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ بہترین سلامت رہیں. گل اشتیاق گجر نے بھی آپ کا پروگرام پسند کیا ہے ماشاءاللہ. اور ایسے ہی بہت سارے اور بھی احباب ہیں جن کے میسیجز جو ہے نا وہ آ رہے ہیں. کچھ نے اپنی شاعری بھی آپ کی شاعری کا بھی ادھر حوالہ جو ہے نا کچھ نے دیا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ پیغامات بھی ہم جو ہے نا پڑھ سکیں. تو کافی سارے لوگ اس وقت آپ کا پروگرام جو ہے نا اس پہ میسیجز بھیج رہے ہیں. تو اب پروگرام کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے. یاسر عباس صاحب دل تو کرتا تھا بہت ساری گفتگو کریں اور آپ اب تعلیم کے اصول کے لیے برطانیہ بھی جو ہے نا روانہ ہو رہے ہیں. ظاہر ہے وہاں پہ
معاشی بھی مشکلات ہوتی ہیں، پھر یہ کہ مصروفیات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، تو کیا یہ شاعری اور یہ سارا ادب کا سلسلہ وہاں پہ بھی رکھیں گے آپ جاری؟ سر دوستوں کا تو سب کا یہی مشورہ ہے کہ اسے فولڈ کر دیا جائے، جی اس بساط کو لپیٹ دیا جائے، مگر میں سمجھتا ہوں سعید بھائی کہ میرے لیے یہ دنیا کے کسی بھی زون میں، منطقے میں، ملک میں، گاؤں میں، کسی قریے میں میرے لیے کہاں ممکن ہوگا کہ میں یاسر عباس کے شعری حوالے سے چشم پوشی کر سکوں۔ جی اچھا، چودھری بشیر رفیق صاحب نے آپ کا شاید غالباً نیا شعر لکھا ہوا ہے، آؤ لنگر کے نام پہ اتنا مانگیں کہ امیر ہو جائیں۔ جی یہ میرا شعر ہے خواب سمندر میں، جو ڈمی اور جعلی صوفیاء اور فقراء اور درویشوں کی جو کہ یہ کہ ان ویل کرتے ہوئے میں نے ان کے چہروں سے نقاب ہٹاتے ہوئے، جہاں اور بہت سے شعر کہے ہیں وہاں یہ شعر بھی ہے میرا کہ آؤ لنگر کے نام پر یاسر، آؤ لنگر کے نام پر یاسر اتنا مانگیں امیر ہو جائیں۔ واہ واہ، یعنی جنہوں نے کاروبار بنایا جی ہوا یہ ہے۔ وہ کاروباری طبقہ ہے جو مانگے تانگے کے رئیس ہیں۔ جی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے سید یاسر عباس نقوی، ایڈوکیٹ جو قانون دان بھی کا ہیں، آپ پوچھ رہے تھے شاعر بھی ہیں۔ اچھا آپ کی جو کتاب آ رہی ہے، نئی کتاب، آخر میں ہمارے ناظرین و سامعین کو اس کے بارے میں بتائیے۔ جی تھینک یو سعید بھائی، شام ہو گئی آخر، پہلی کتاب، اس کے بعد دوسرا سفر خواب سمندر غزل کا جو میرا مجموعہ شائع ہوا، اور اب اس کے بعد 3 بکس ترتیب کے ساتھ رسپیکٹیولی آ رہی ہیں، جن میں تیسری کتاب مناقب ہے، چوتھی کتاب 135 نعتوں کا مجموعہ تاسین کے نام سے شائع ہو رہا ہے، اور 5ویں کتاب اینڈ لیس لو 110 انگلش پوئمز شائع ہو رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ، وقت مختصر ہوتا ہے، بہت سی باتیں کرنی تھی اور اب ہمیں اجازت نہیں مل رہی کیونکہ آگے پروگرام بھی ہے آلریڈی، تو یقیناً آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ سید یاسر عباس نقوی ایڈوکیٹ جو قانون دان بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، مختصر سے وقت میں ہم نے بہت سی باتیں کرنے کی ان سے کوشش کی، لیکن ابھی بھی تشنگی رہی، تو انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں پھر دوبارہ ہم معزز مہمان کو بلائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، تھینک یو۔